بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شافع اعجاز سے جو ہمارے بھانجے ہیں، اور انہوں نے اس امتحان میں جو سی ایس ایس کا ابھی ایگزام ہوا ہے اس میں پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو جس طرح وہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، اسی طرح آج ان کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں۔ یہ پہلے بھی پی ایم ایس میں اسسٹنٹ کمشنر تھے، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے سی ایس ایس ایگزام میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو وہ ملنے کے لیے ہمیں تشریف لائے، تو ہم نے ان کو انگیج کر لیا فوری طور پر کہ ہمارے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے آپ کچھ ان کے جذبے ابھارنے کے لیے اپنی کچھ سکسیس سٹوری ہم سے شیئر کریں۔ تو اس جگہ کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے ساتھ والے روم میں آپ تیاری کرتے رہے ہیں شافع اعجاز، تو ہم جو ہے وہ بلا تمہید، بہت لمبی چوڑی تمہید کے بغیر شافع اعجاز سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ اتنی بڑی کامیابی جو ہے وہ اپنے نام کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی کامیابی سمیٹی ہے۔ تو کیا کیا چیزیں، کیا کیا ان کو مشکلات پیش آئی ہیں، یا کیا کیا جو ہے وہ ان کے مراحل رہے ہیں اس کامیابی کے دوران میں، اور ان کا تعلیمی پس منظر کیا رہا ہے، اس حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے تاکہ جو نوجوان ہیں وہ یہ سمجھیں کہ کس طرح انہوں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ تو ویلکم شافع اعجاز، تھینک یو۔ بہت ہمیں فخر ہے آپ پر، اور بڑی جو ہے وہ خوشی بھی ہے، اور یہ دیکھ کر کہ ہمارے عزیز اور جو ہے ہمارے بھانجے انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ہم بڑے ایکسائٹڈ ہیں کل کے یہ جب سے یہ خبر ملی ہے۔ تو میں اب یہ جاننا چاہوں گا آپ سے نوجوانوں کے لیے کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعلیمی جو کیریئر ہے، جو تعلیمی پس منظر ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ تعلیمی پس منظر تو اسکولنگ میری ڈفرینٹ اسکول سے تھی، کچھ شاہکوٹ تحصیل ہے ننکانہ صاحب کی، وہاں سے تھی۔ اس کے بعد ڈسکا تحصیل میں ہم شفٹ ہو گئے، وہاں پہ ڈسکا تحصیل میں کچھ اسکول سے میں نے میٹریکولیشن کیا ایک اسکول سے۔ اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کی پنجاب کالج گوجرانوالہ سے، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے کمپیوٹر سائنس، جو کہ اس دور کی اہم ترین، آئی بلیو ون آف دا بیسٹ ڈگری ہے اس کرنٹ سنیریو کو دیکھ کے، تو میں نے وہ چوز کیا۔ میں نے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کیا نسٹ اسلام آباد سے، اور یہاں تک بس بیچلرز تک۔ اس کے بعد میں کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں نے ٹرائی کرنا شروع کر دیا۔ بہت اچھے، یعنی آپ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی گویا آپ نے تعلیم حاصل کی۔ جی جی۔ تو اس میں ایک سوال جو ہے اس سے آگے نکلتا ہے کہ آپ کا فیلڈ تو اور تھا، یعنی کمپیوٹر سائنس کا یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا، تو آپ نے جو ہے وہ سی ایس ایس کی طرف آپ کو کس چیز سے موٹیویشن ملی، یا اس کی طرف محرک کیا تھا، اور اس کی طرف زندگی کا رخ کیسے ہوا؟ جی میں بے شک کمپیوٹر سائنس میں تو اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے ہی میں گیا تھا نسٹ میں، لیکن مجھے ایک بچپن سے ہی کچھ پڑھنے کا شوق تھا، کتابیں وغیرہ، ڈفرینٹ میگزینز وغیرہ۔ تو اس میں بھی کچھ کافی لوگوں سے میرا تعارف، میں نے کافی لوگوں کے بارے میں پڑھا جنہوں نے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کلیئر کیے تھے، سی ایس ایس وغیرہ۔ کچھ اپنی فیملی میں بھی کچھ ریلیٹیوز وغیرہ تھے دور کے، کچھ ڈسٹنٹ ریلیٹیوز جنہوں نے کلیئر کیا تھا۔ تو میں کبھی سوچتا تھا مطلب اپنی ڈگری کے دوران کہ میں بھی اسے نا ٹرائی کروں گا۔ اور دوسرا کتابوں کی وجہ سے مجھے ڈفرینٹ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، جس میں سیاست اور معیشت، اس میں فلسفے سے لے کر ہر مختلف قسم کی کتابیں میں پڑھتا تھا اپنی ڈگری کے دوران بھی۔ تو ان سب کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ انسپریشن لی، میں نے دیکھا کہ سی ایس ایس، پی ایم ایس وغیرہ ایگزامینیشنز میں اسی طرح کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ ٹرائی اٹ ایٹ لیسٹ فار ونس۔ سو میں نے پھر پی ایم ایس کلیئر ہو گیا، پروونشل مینجمنٹ سروس۔ اس کے ٹریننگ کے دوران میں نے سوچا کہ مجھے سی ایس ایس بھی ایک دفعہ ٹرائی کرنا چاہیے، تو میں نے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی عزت دی مجھے، میری پہلی پوزیشن آئی، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، بے شک وہی عزت دینے والا اپنے
پیرنٹس کا بے شک میں اپنے پیرنٹس کا, میرے سارے ریلیٹیوز, میرے فرینڈس, میرے کولیگس, باسز, سب کا اس میں, ٹیچرز کا رول ہوتا ہے اس میں. تو مطلب میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا. اچھا شاف اعجاز, کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ نے سی ایس ایس کے دوران میں, یعنی جب آپ تیاری کر رہے تھے, تو آپ نے سوچا ہو کہ یار بہت مشکل ہے یہ, چھوڑ ہی نہ دیں اس کو, تو کوئی ایسا لمحہ جہاں آپ کو مایوسی پیدا ہوئی ہو, یا پھر اس کو اوور کم کیسے کیا آپ نے, اگر ایسا کوئی ہوا ہے تو؟ جی اچھا, میں اس میں تھوڑا سا لکی تھا کہ میں نے پی ایم ایس کا ایگزام فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کر لیا تھا, تو اس کی وجہ سے میری موٹیویشن برقرار رہی, جس کی وجہ سے میں سی ایس ایس میں بھی آگے اپیئر ہوا. تو اس لحاظ سے میں تھوڑا لکی تھا. اور دوسرا یہ کہ مجھے ان سبجیکٹس میں کافی انٹرسٹ تھا, تو میں خالی یہ ایگزامز اس لیے نہیں کہ میرے نمبر زیادہ آ جائیں, میرا اس میں ایک پیشن ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں وہ تھا, جس کی وجہ سے میں بور نہیں تھا ہوتا پڑھتے وقت. تو اس چیز نے میری بڑی ہیلپ کی. میں نے اپنے دونوں ایگزامس میں اپنے سبجیکٹس, جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں جو چوز کرتے ہیں, میں نے وہی رکھے جن میں میرا انٹرسٹ تھا. میں نے کوئی اسکورنگ ٹرینڈ وغیرہ نہیں دیکھا. تو یہ چیز ایک موٹیویٹڈ رکھتی تھی, کچھ انٹرسٹ کی وجہ سے اور کچھ لک کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں. پڑھنے کا شوق آپ کو ادھر لایا. ہاں, اچھا, تو کون سے شفیع آپ نے کون سے مضامین پڑھے, کون سے مضامین پڑھنے چاہیے؟ پہلے تو نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ کوئی سی ایس ایس جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح کے سبجیکٹ ہوتے ہیں, اور آپ نے کون سے چوز کیے؟ جی, سی ایس ایس میں آپشنل سبجیکٹ, کچھ تو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں جو ہر ایک کو کلیئر کرنے ہوتے ہیں, لیکن کچھ آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں کافی سارے گروپس ہیں, اس میں ملٹیپل ڈفرینٹ قسم کے سبجیکٹس ہیں. کچھ میتھمیٹکس سے لے کر, پنجابی سے لے کر, اکنامکس, اینتھروپولوجی, ہر قسم کے سبجیکٹس ہیں. تو آپ کی اگر کسی میں بھی کوئی ڈگری ہے یا آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے, تو آپ کو کافی ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے انٹرسٹ کا سبجیکٹ آپٹ کر سکیں. جہاں تک میرے سبجیکٹس کا تعلق ہے, تو میں نے پولیٹیکل سائنس, یورپین ہسٹری, فلاسفی, جینڈر اسٹڈیز اور پنجابی کو آپٹ کیا. اور اس میں سے آلموسٹ سارے سبجیکٹس ہی وہ تھے جن میں مجھے شروع سے انٹرسٹ تھا, اور میں اس میں تھوڑی بہت کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, تو میں نے اپنے ہر ایگزام کے اندر یہی سبجیکٹس رکھے. زبردست, بڑی اچھی آپ کی سلیکشن ہے, اور یہ چیزیں بہت یعنی علمی لحاظ سے اور معاشرتی سوسائٹی لحاظ سے بڑی فائدہ مند ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ نے جو سی ایس ایس کے لیے تیاری کی ہے, اس کے لیے آپ نے کوئی اکیڈمی جوائن کی یا کوئی گروپ جوائن کیا, یا خود تیاری کرتے رہے, کیا کس طرح سے؟ جی, اس کے لیے کچھ تو میرے شروع میں تو میرے سینئرز تھے یونیورسٹی کے, جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس آلریڈی کلیئر کر چکے تھے. انہوں نے بیسک گائیڈنس مجھے شروع میں دی کہ بیسکلی ایگزام ہے کیا. اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ اکیڈمیز کا, جہاں پہ بھی کوئی مجھے لگتا تھا کہ کوئی سبجیکٹ کہیں کوئی اچھا موک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یا کوئی کہیں اچھا ایسے کوئی ٹیچر مل جائے, ان کو چیک کروا لیتا تھا. تو میں نے کوئی ایک اکیڈمی کو تو نہیں کنسلٹ کیا, ڈفرینٹ اکیڈمیز تھیں جن میں اپنے ٹیسٹ سیریز جوائن کرتا تھا, موک ڈرل جو ہوتی ہیں, موک ایکٹیویٹیز, موک پیپرز, وہ اٹیمپٹ کرتا تھا. تو اس میں ڈفرینٹ اکیڈمیز کا اس میں رول ہے. اور باقی کچھ اچھا, آپ کی شفیع تیاری کے لیے کیا حکمت عملی تھی تاکہ جو بچے مثلا اس طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں یا وہ سی ایس ایس کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, وہ کیسے تیاری کریں؟ آپ کا کیا شیڈول تھا, کیا ترتیب تھی تیاری کی؟ اچھا, میرا کوئی اس میں نا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول میرے خیال میں نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کی نا پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے. وہ بعض اوقات کئی لوگ ڈفرینٹ سبجیکٹس ایک دن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کئی لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم کوئی 15 دن کوئی ایک سبجیکٹ کور کر لیں پھر اگلے پہ جائیں. میں کرتا یہ تھا کہ میں نے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھے ان سبجیکٹس میں آلریڈی کافی انٹرسٹ تھا, میں اپنی ڈگری کے دوران ہی ان سب کے اوپر آلموسٹ کافی کتابیں پڑھ چکا تھا. تو میں پھر کرتا یہ تھا کہ سلیبس تو جتنا ہوتا تھا وہ کور کر لیتا تھا. تو سلیبس سے ہٹ کے بھی کئی ایسی تھیوریز, کئی ایسے ٹاپکس جو سلیبس میں ڈائریکٹلی تو نہیں تھے ہوتے, لیکن میں ایڈیشنل تیار کر لیتا تھا, اور اس چیز نے میری بڑی ہیلپ کی. میں نے اپنے اچھا, آپ تیاری کے لیے کتابوں سے تیاری کرتے تھے, یا جس طرح آج کل جو ہے وہ ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کا, یوٹیوب وغیرہ, اس سے بھی مدد لیتے تھے؟ جی, انٹرنیٹ تو بہت آئی تھنک
دا بیسٹ ریسورس ہے آپ نے اس کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کے لیے. میں نے انٹرنیٹ کو فلی یوٹیلائز کیا کیونکہ میری ڈگری بھی کمپیوٹر سائنس میں تھی, تو میرے نوٹس بھی میں لیپ ٹاپ پہ ہی بناتا تھا. تو پڑھتا بھی میں, کتابیں میری زیادہ تر PDF میں ہوتی تھی جو میں لیپ ٹاپس پہ پڑھتا تھا, اور یوٹیوب یوز کرتا تھا کیونکہ وہاں پہ بھی کئی ٹیچرز ہیں جو آپ کو ایک ٹاپک بہت اچھے سے سمجھا سکتے ہیں. ورلڈ لیول کے انٹلیکچوئلز ہیں جن کے آپ لیکچرز, فری کورسز لے سکتے ہیں. اب تو انٹرنیٹ ایک میں سمجھتا ہوں ایک گریٹ ایکولائزر ہے ہر ایک کے لیے جو ایک آپ کو فری. اچھا, نوٹس آپ کیسے بناتے تھے؟ یعنی کچھ آپ یوٹیوب سے کچھ لیکچر لیا ہے, کچھ کتابیں پڑھی ہیں, یا کچھ چیٹ GPT کو کنسلٹ کیا ہے, AI کو, اور پھر اس سے نوٹس بنائے ہیں؟ کیا طریقہ تھا؟ اچھا جی, اچھا جب میں فیبرری 2024 میں ایگزام تھے اس وقت چیٹ GPT اتنا تو فیمس نہیں تھا. میں اس کو ایسیز وغیرہ کے لیے کنسلٹ کرتا تھا, لیکن چیٹ GPT اتنا اس وقت ٹیون نہیں تھا, تو میں زیادہ تر گوگل یوز کرتا تھا اس وقت. اب آج کل چیٹ GPT یوز ہونا شروع ہو گیا ہے, تب گوگل یوز کرتا تھا. تو ڈفرینٹ ٹاپکس جو میں پڑھتا تھا اس کے اوپر ریسرچ پیپرز میں ڈھونڈتا تھا, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے, انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے, پاکستان کی یونیورسٹیز کے, ان کو پڑھتا تھا. اور ان کے جو امپورٹنٹ کوئی ہیڈنگ سے لے کر کوئی چھوٹا سا سینٹینس مجھے پسند آتا تھا, اس کو میں وہیں سے کاپی کر کے, ایک آن لائن میرے نوٹس ہوتے تھے اس کے اندر میں کاپی پیسٹ کر لیتا تھا اور بعد میں اس کو میں ریوائز کر لیتا تھا. اس طرح سے میری نوٹس بنانے کی عادت ہے. اچھا شافی اعجاز, آپ نے جو کچھ مضامین پڑھے ہیں بڑے انٹرسٹنگ, بڑی اچھی جو ہے وہ ایریاز آپ نے بتائے ہیں. اس میں ان جو ایریاز میں آپ کی جو لرننگ رہی ہے اس کے کچھ چند نکات, مثلا اگر آپ نے فلسفی ہے تو اس کے بارے میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بڑا انہوں نے موٹیویٹ کیا یا اچھی لگیں, یا آپ نے سمجھا کہ اپنے فیلڈ میں الگ, جب میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا تو یہ چیزیں مجھے معلوم نہیں تھیں, فلسفی میں, جنڈر اسٹڈی میں, یا دوسرے جو پولیٹیکل سائنس میں, کچھ اہم نکات بتائیں. جی اچھا, میری کمپیوٹر سائنس میں ایک اسپیشلائزیشن یا سبجیکٹس جو میرے فائنل ایئر پروجیکٹ میں بھی تھے وہ AI کے تھے. تو اس وقت کافی بحث ہوتی تھی AI کے ایتھکس پر, AI کی فلسفی پر. تو وہاں سے میرا کچھ فلسفی میں انٹرسٹ بھی پیدا ہوا. کچھ جو بڑے رائٹرز فلسفے کے گزرے ہیں جنہوں نے اوور آل فلسفے کے بارے میں لکھا ہے, ول ڈیورانٹ سے لے کر برٹرینڈ رسل, ٹوائن بی سے لے کر مختلف کافی فلاسفر, ان کی میں کتابوں کو پڑھتا تھا. تو جہاں تک میں نے دیکھے, جس طرح میں فلسفے اور تاریخ کی بات کروں تو فلسفہ, اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کا کوئی فلسفہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک اٹسیلف ایک فلسفہ ہے کہ آپ کسی فلسفے پہ یقین نہیں کرتے, وہ جس کو کچھ آپ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے مطلب. تو اس لحاظ سے فلسفے نے تو ہمیں پورے زندگی کو گھیرا ہوا. آپ کا کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی, پولیٹکس میں کوئی لیننگ ہوگی, کسی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہوں گے, کوئی آپ کی زندگی کی ترتیب ہوگی جو کسی آئیڈیالوجی سے انسپائرڈ ہوگی, کسی بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں فلسفہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں دیکھیں تو یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو گئے, تو ایک آدھ یونیورسٹی میں یہ ڈپارٹمنٹ ہے, ورنہ جو ہے وہ فلسفہ ایک بڑا بنیادی, جس طرح آپ نے دیکھیے, بڑا اہم سبجیکٹ ہے, اور اس کا رول سوسائٹی میں بھی اور ہر سبجیکٹ سے انٹر لنک بھی کرتا ہے. جی یہ بدقسمتی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آج کل معیشت ہے وہ ایک انسان کو پروڈکٹیوٹی کی طرف وہ اس طرح سے لے جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جس سے صرف آپ کچھ پیسے کما سکیں, یا جس سے آپ کا چولہا چلتا رہے, آپ صرف وہ والے سبجیکٹس پڑھیں یا وہ اسکلز سیکھیں, یہ فلسفی یا لٹریچر وغیرہ نہ پڑھیں, اس سے ٹائم ضائع. اچھا, فلسفے سے کیا آپ نے سیکھا جو آپ کہیں گے نوجوانوں کو کہ وہ اگر پڑھیں تو سیکھ جائیں گے؟ فلسفہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. میرے خیال میں سوچنا بڑی نعمت بھی ہے, جس طرح وہ ڈیکارٹ نے کہا بھی تھا, I think therefore I am. تو سوچنا تو ہر ایک انسان کو چاہیے, اور سوچنے سے ہی بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کو تھنکنگ جو ہے پروسیس کی طرف مائل کرتا ہے فلسفہ. اچھا, اور پولیٹیکل سائنس ہے یا دیگر جو سبجیکٹ آپ نے بتائے جو آپشنل آپ نے چوز کیے تھے, ان میں مثلا پولیٹیکل سائنس کے بارے میں کچھ ایک آدھ. پولیٹیکل سائنس میں نے اس لیے چوز کیا تھا کیونکہ فلسفی میں میرا انٹرسٹ تھا. تو پولیٹیکل سائنس کے فرسٹ پیپر میں فلاسفرز ہوتے ہیں آلموسٹ 35-36, تو وہ ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی تھی, تو وہ کافی انٹرلنک سا تھا فلسفی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ پولیٹیکل سائنس کے اندر کچھ پولیٹیکل سائنس کے کانسیپٹس تھے, جس طرح
کمیونزم, کیپٹلزم, پولیٹیکل سوشلائزیشن اور اس طرح کے کافی سبجیکٹس تھے جو اس کے ساتھ لنک کرتے تھے سمجھنے میں, جس نے فلسفے نے مجھے سمجھنے میں کافی مدد دی ان کو. تو اس وجہ سے میں نے پولیٹیکل سائنس سوچا کہ میں اس کو بھی آپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر میں اوور آل فلسفہ افلاطون وغیرہ کا پڑھ رہا ہوں تو میں ان کا, اگر میں پولیٹیکل فلسفی بھی پڑھ لوں تو اس سے کمپلیٹ ایک آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے پورے سبجیکٹ کا. تو یہ سارے میں نے اپنی کوشش کی تھی, جتنے بھی سبجیکٹس تھے. جس طرح میں نے یورپین ہسٹری رکھا, تو یورپین ہسٹری میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنلزم سے لے کر کمیونزم, سوشلزم, کیپٹلزم, یہ ساری یورپین ہسٹری سے ہی ساری یہ موومنٹس آئی تھیں. تو پولیٹیکل سائنس سے میرا یہ لنک بن گیا تھا. اس کے علاوہ جینڈر سٹڈیز, وہ جینڈر سٹڈیز اب آج کل دور ہے کہ جینڈر کے اوپر کافی لکھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. شفیع, لوگ یہ کہتے ہیں, بعض لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو ہمارے سول سرونٹ ہیں, انہوں نے جو سبجیکٹ پڑھے ہوتے ہیں یا مطالعہ کیا ہوتا ہے یا اسٹڈی کی ہوتی ہے, اس کا جا کر پریکٹیکل جو لائف ہے اس میں تو کہیں کوئی اپلیکیشن نہیں ہمیں نظر آتی. آپ کو جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر آپ لگ جائیں گے, آپ ڈی سی لگ جائیں گے, کمشنر لگ جائیں گے, چیف سیکرٹری لگ جائیں گے, تو سارے انتظامی معاملات ہوتے ہیں اور اس میں کہیں آپ کی یہ جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ کہیں یوز نہیں ہوتی. اس کا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, اس کے بارے میں بچپن سے نا ہم جب فزکس میتھ وغیرہ پڑھتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ میرے زندگی میں کیسے کام آئے گا, میتھمیٹکس کی یہ جو ایکویشنز ہیں یہ زندگی میں میرے کیا ہی کام آئیں گی, میں نے کون سا ان کو کچھ یوز کرنا ہے. اسی طرح یہ سبجیکٹس ہیں, آپ ان کو جب پڑھتے ہیں یہ آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو میچور کرتا ہے, آپ کو زندگی کو دیکھنے کے مختلف زاویے پرووائڈ کرتا ہے. جس میں ایک سوسائٹی بھی ہے, سوسائٹی میں تو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. ایگزیکٹلی, جس طرح مین از اے سوشل اینیمل, تو آپ کو وہ ایک زاویہ پرووائڈ کرتا ہے جس کے ذریعے آپ تھوڑا سا آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, پڑھنے سے آپ کا ایکسپوجر بھی بڑھتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کی گرومنگ کر دیتی ہے, ویل ڈیفائنڈ پرسنالٹی بنا دیتی ہے, جس کی وجہ سے آئی بلیو یہ سبجیکٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے. اچھا, تو اس سے یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا ایک سول سرونٹ جو ہے اس کی کیا پھر اخلاقی ذمہ داریاں, جو سبجیکٹس آپ نے پڑھے, جو اتنا ڈیپلی چیزوں کو اسٹڈی کیا, وہ کیسے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ آپ ایک بہتر سول سرونٹ بن سکیں, اور آپ کے خیال میں ایک سول سرونٹ کی کیا اخلاقی جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے؟ جی, ہم جس طرح عام زبان میں گورنمنٹ سرونٹس کو سرکاری ملازم کہتے ہیں, تو یہ پبلک کے لیے ہی ہوتے ہیں, پبلک کو ہی سرو کرتے ہیں, پبلک کے ٹیکس پیئر منی سے ہی ان کو سیلریز ملتی ہیں. تو ان کا بنیادی جو بیسک پرپز ہے وہ پبلک کی سروس ڈلیوری میں بہتری پیدا کرنا ہے. تو اخلاقیات کی طرف اگر ہم جائیں تو آپ کو فائنینشیل انٹیگریٹی آپ میں لازمی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ عوام کا ہی جو ٹیکس پیئر جو منی ہے, سارا بجٹ وہی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ میں, ان کی سروس ایفیشینٹلی ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے سروسز. تو میں ان سبجیکٹس کے ذریعے جو ہم پڑھتے ہیں, اب ایک بدقسمتی ہے کہ عوام کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جن کی وجہ سے عوام کا نیگیٹو ایک ویو بن جاتا ہے. لیکن میں آلریڈی گورنمنٹ سروس میں ہوں, پروونشل مینجمنٹ سروس, تو میں کہوں گا کہ میں نے کئی ایسے افسر دیکھے بھی جو اپنی جتنی ان کو سیلری ملتی ہے اس سے کوئی 5-10 گنا زیادہ کام کرتے میں نے دیکھا ہے. ذرا کوئی ان میں کرپشن بھی نہیں دیکھی. ایسے لوگ چھپے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا وہ فیم پسند نہیں ہوتا, وہ اپنے پرپز کے لیے, اپنی سیلف فلفلمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مقصد ہے, لوگوں میں جو پرسپشن ہے کہ وہ سب برا نہیں ہے, بہت کچھ اچھا بھی ہے. جی جی الحمدللہ. اچھا, تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا پہلے بھی ذکر ہوا, سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے نوجوانوں کے بارے میں ایک پرسپشن ہے کہ ان کو خراب کر رہا ہے, یا وہ واقعتاً ان کو خراب ہی کر رہا ہے, یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے, اور اس کا رول کیا ہے؟ یہ آج کی نوجوان جو ہے نسل اس میں بڑا انوالو رہتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا, سوشل میڈیا اب اس دور کی ایک ضرورت اس لیے بن گیا کہ وہ ایک جرمن فلسفی تھے ہبرماس, وہ کہتے تھے, انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی پبلک سفیئر کے اوپر, کہ عوام جہاں پہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کچھ 100-200 سالوں پہلے کافی کیفیز ہوتے تھے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے ڈفرینٹ ڈسکس کرتے تھے, یہ وولٹیئر, روسو, ایون ٹرکی میں آٹومن امپائر کے دوران. اب وہ جو پبلک سفیئر ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے کافی کیفیز یا عام ٹاؤن ہال سے سوشل میڈیا, جہاں پہ لوگوں کو وہ معلومات ملتی ہیں جو
پہلے تصور بھی نہیں تھا کیا جا سکتا. اب آپ کو کوئی بہت زیادہ کوئی کتابیں پڑھ کے کئی چیزیں ایسی ہیں, تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ مس انفارمیشن وغیرہ کا بھی ہے مسئلہ, لیکن آپ کو یہ کئی مفید معلومات بھی پرووائڈ کرتی ہیں, آپ کو انٹریکشن کرواتی ہے کئی ایسے لوگوں سے جس سے آپ کا ایک ایکسپوئر بڑھتا ہے. یہ ایک گریٹ ریسورس ہے آپ کا ایکسپوئر بڑھانے کے لیے. لیکن سوشل میڈیا ان دا اینڈ ایک ٹول ہے. آپ کسی بھی ٹول کو اپنے لیے پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں اور نیگیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کسی بھی چیز کو, آپ کسی کتاب کو بھی, کوئی پازیٹیو کتاب ہو اس کو بھی نیگیٹیولی یوز کر سکیں. جیسا ہٹلر نے نیتشے کی کتابوں کو نیگیٹیولی یوز کیا اپنے امپائر میں. تو چھری ہے, اس سے آپ کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں. بالکل, یہ یعنی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ چیز ہے. بالکل بالکل. اچھا, یہ جو آپ نے کتابیں پڑھی ہیں, فلاسفرز کو مطالعہ کیا ہے, تو کون سی شخصیت جس سے آپ کو انسپریشن ملتی رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک دو کے نام آپ بتائیں اچھے جن کی فلسفی نے آپ کو متاثر کیا ہو, یا پڑھنے والے جن لوگوں سے آپ نے پڑھا ہو ان میں کوئی شخصیات جن سے آپ متاثر رہے ہیں یا ان سے کچھ فائدہ اٹھایا ہو؟ جی اچھا, ہاں جی, فلسفے میں تو کافی شخصیات ہیں. فلسفہ ذرا سائنس ہے, اس لیے میں مختلف سائنس پچھلے تھیوریز کے بنیاد پہ اگلی تھیوریز نکالتی ہے. فلسفے میں الٹ ہے, وہ پچھلی تھیوریز کو غلط کر کے اگلا فلاسفر لے کے آتا ہے. تو اس لیے آپ کافی فلاسفرز کو اکٹھے بھی پسند کر سکیں. مجھے جو نام پسند ہے ان میں افلاطون ہے, کیونکہ وہ ایک کہہ سکتے ہیں فور فادر تھا سارے فلاسفرز کا. اس نے بنیادی سوالات بنائے, اس نے بنیادی سوالات لکھے, جس کی وجہ سے باقی فلاسفرز نے اس کے بارے میں سوچا. اسی طرح کانٹ مجھے بہت پسند ہے. کانٹ نے ایک نیا زاویہ دیا پوری فلاسفی کو. کانٹ نے فلاسفی کو بلکہ ایک سبجیکٹ بنا دیا, جو ایک لطیفہ بھی اس کے بارے میں مشہور ہے. کانٹ پسند ہے. مختلف مسلم فلاسفرز بھی پسند ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کسی فلاسفر کی کوئی تھیوری آپ کو پسند آ سکتی ہے, کسی فلاسفر بھی کوئی کمپلیٹ فلاسفر تو یا کوئی کمپلیٹ انسان تو ہو نہیں سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود چنے ہیں, جس طرح ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم وہ ہے. تو ڈفرینٹ فلاسفرز کی ڈفرینٹ تھیوریز. اچھا, یہ ایک اہم سوال, چونکہ آپ نے بڑا اسٹڈی کیا, اخلاق اور علم میں جو ایک توازن ہے, جو ایک تعلق ہے, اس میں بھی گیپ بعض اوقات نظر آتا ہے, اور لوگ جو ہے وہ اس سے پھر بدظن بھی ہوتے ہیں ہمارے سول سرونٹ سے, کہ وہ پڑھے لکھے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن اس نالج کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ آن گراؤنڈ ہمیں نظر نہیں آتی, یا اس میں کچھ کمزوریاں نظر آتی ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ایک اس طرح کی پرسیپشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو علم آپ لوگوں نے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے, اتنا پڑھا ہوتا ہے, جو سول سرونٹس ہیں اور اتنے کمپیٹ کر کے آگے آئے ہوتے ہیں, وہ اخلاق ایتھکس جس سے آپ نے سوسائٹی کو چلانا ہے, اس کو کیسے آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں, اس کو کیسے ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس کو ان کا آپس میں تعلق کیا ہے, کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جی آپ اس میں ایک طریقہ تو ہے ایکسٹرنل کچھ ایویلویشن کا, یا ایکسٹرنل سورسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ ان کی اکاؤنٹیبل میکینزمز آپ بنا سکتے ہیں, جس کے لیے مختلف ادارے پاکستان میں آلریڈی ہیں. بے شک ان کو کئیوں کو نیگیٹو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, کبھی پازیٹیولی بھی کیا جاتا ہے. آپ ان اداروں کو اچھا یوز کریں تاکہ آپ کی نظر ہو ڈفرینٹ سول سرونٹس کے اوپر کہ وہ اپنی پاور کو کس طرح یوز کر رہے ہیں. ایک انٹرنل ایویلویشن ہے جو ہر انسان کی اپنی موریلٹی, اپنے ایتھکس سے ڈرائیو کرتا ہے کہ وہ اس سروس میں آیا ہے تو وہ کس لیے آیا ہے, وہ اس کا زندگی کا مقصد اپنے لیے سیلف انٹرسٹ ہے یا دوسروں کی خدمت کرنا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں میرے خیال میں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور ان دونوں میں پاکستان میں اتنا انفارچونیٹلی اتنا دونوں سسٹمز میں اتنی اسٹرینتھ تو نہیں ہے, لیکن اگر کوشش کی جائے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کو بہتر بنانے کی, اکاؤنٹیبلٹی میکینزمز کو بہتر کرنے کی, اور لوگوں کی ایتھیکل ٹریننگ میں اور اس میں ایتھیکل ڈیولپمنٹ میں, تو بہتری آ بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ جو نوجوان ہمارے اس پروگرام کو ہمارے دیکھیں گے, سنیں گے, ان کے لیے کہ جو اس طرح کے نوجوان ہیں, یہ قمر جیسے 18 سال کے, اگر آپ 18 سال کے نوجوان ہوں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا کریں گے آگے بڑھنے کے لیے؟ جی, اپنے آپ کو کیسے آپ کنونس کریں گے, کیسے کیا نصیحت کریں گے اسی طرح کی؟
ان کو کریں. جی جی. اچھا میں تو مشورہ دوں گا اس عمر میں 18 سال کی عمر میں تو ایک انسان کو پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ایک ایٹیکیٹس اور ایتھکس اپنے اندر وہ ڈیولپ کرنے چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرے. اور علم اس دور میں اگر خود کو بھی اگر میں مشورہ دیتا تو یہ کہتا ہے علم حاصل کرنا. جس طرح ایک جگہ میں نے آئی بلیو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو اس کے علم عطا کرتا ہے. تو پڑھنا چاہیے, اپنے جو آپ کے گولز ہیں زندگی میں ان کو کمپلیٹ کریں, ویژن اپنا براڈ رکھیں, اس کو لمٹ نہ کریں, اور اس کے اوپر پوری محنت ایٹ لیسٹ اپنے آپ سے اونیسٹ ہوں آپ کو, کیونکہ ہر انسان کو اپنا سب سے بہتر پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پڑھ رہا ہے یا کس طرح اپنے گولز اچیو کر رہا ہے. اپنے آپ سے اونیسٹ رہیں تو اب انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اچھا, جو ہماری سول سروس ہے اس کے اندر لوگوں میں اس طرح کا سوال میں نے پہلے بھی کیا کہ لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن ہے کہ لوگ نوجوان جاتے ہیں بڑے اچھے جذبے کے ساتھ, نئے نئے آتے ہیں, لیکن آگے جا کر وہ بھی نا اسی طرح کہ ان کا بیہیویئر سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے, اور یعنی اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کرپشن بھی دار آتی ہے, فلاں ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں نوجوانوں میں جذبہ ہوتا ہے, آگے جا کر وہ کمزور پڑ جاتا ہے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور آپ کے خیال میں جب آپ آگے جائیں گے تو آپ اس کو کیسے اوور کم کریں گے؟ جی اچھا, یہ جو ایگزام ہے یہ ایک ایسی شارٹ کٹ ہے یا کہہ سکتے ہیں ایک سیڑھی ہے جو آپ کو ایک ایسے اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے جس کے ذریعے آپ کے پاس پاور آ جاتی ہے. آپ اس کو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کس طرح کریں. اب کرپشن حقیقت ہے پاکستان میں, ڈفرینٹ اور کنٹریز میں بھی حقیقت ہے, اس سے جھٹلایا تو نہیں جا سکتا. لیکن اب سول سرونٹس کی اب یہ ذمہ داری میں کہوں گا کہ یہ خود پہ ہے. آج کل یہ شروع سے ہی ہے, جس طرح 1965 میں ایک کتاب آئی تھی پاکستانی کلچر, جمیل جالبی صاحب نے ایک لکھی تھی. وہ تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کے کلچر میں ایک سیلف انٹرسٹ زیادہ ہے, کہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ آج کی کوئی خامی نہیں ہے, شروع سے ہی کافی دیر سے. تو اس کے اوپر ہر انسان کو اپنی ایویلویشن خود کرنی چاہیے کہ وہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے تو وہ اس کو اس طرح یوٹیلائز کرے کہ وہ جواب دہ اپنے ہر اپنے ایکشن کے لیے وہ جواب دہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو. اگر آپ کو یہاں پہ کوئی ادارہ ہے, یہاں پہ آپ کو کوئی باس آپ کو نہیں کچھ کہتے تو آپ نے آخر میں جا کے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہی ہے. تو آپ اس طرح اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے ہیئر آفٹر, ہاں ایگزیکٹلی, تو وہ تو آپ کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا, وہ تو ایک اٹل حقیقت ہے, اس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو یہ آپ اپنے آپ کو اس طرح اگر ایویلویٹ کریں گے تو آپ بہتری کی طرف. ویسے یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ایک پرسیپشن ہے کہ یار یہ جو ہے نا پیسے دے کر ہی آتے ہوں گے اور پیسے دے کر پہلی پوزیشن آ جاتی ہوگی. بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں, بلکہ وہ میں نے اسٹیٹس آپ کا لگایا ہوا تھا فیس بک پر, تو ایک دو لوگوں نے, کئی لوگ ایسے تھے جو جنہوں نے اس طرح سے سوچنا, حالانکہ جو سوسائٹی میں خرابیاں ہیں وہ تو ہیں, ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد بہتری کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن وہ سوچتے ہی اس انداز سے ہیں. یعنی یہ آپ نے جو کہا ہے بالکل درست کہ یعنی خرابیاں ہیں, لیکن ان خرابیوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کر فطرت یعنی کے بارے میں یہ سوچا لوگوں نے, یا سوچتے ہیں, یا سوچنا چاہیے کہ خدا جو ہے وہ ابھی انسانوں سے مایوس نہیں ہوا, اس لیے نیا بچہ آ رہا ہے, جی انسانوں سے مایوس نہیں. تو جو بھی نئی انڈکشن آ رہی ہے اس سے یہ بہتری کی توقع کی جانی چاہیے, اور ابھی سب کچھ برا نہیں ہے. یہ جو ایگزام ہوا آپ پہلی پوزیشن پر آئے, اور ہم تو گھر کے لوگ ہیں, ہم گواہ ہیں کہ یہ الحمدللہ آپ نے اپنی محنت سے حاصل کیا, اس میں کسی پیسے یا سفارش کی کوئی دخل نہیں ہے. تو اچھا, کوئی آخری کوئی ایسا میسج یا پیغام آپ دینا چاہیں نوجوانوں کو, خاص طور پر ان کو موٹیویشن ملے کہ آپ نے اس وقت پورے پاکستان میں سی ایس ایس ایگزام میں جو ہے وہ ٹاپ کیا ہے, پہلی پوزیشن حاصل کی ہے, تو بہت سارے لوگ یہ خواہش مند ہیں یہ جاننے کے کہ آپ نے اس کو کیسے اس گول کو حاصل کیا اختصار کے ساتھ, اور نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا مختصر؟ جی, اس گول کو اچیو کرنے کے لیے تو جو میں اپنی اگر بات کروں تو یہ جو فرسٹ پوزیشن ہے اس کے لیے تو میں کہوں گا محنت تو چاہیے ہی, بالکل اس کے اندر محنت چاہیے. اور دوسرا کچھ لک بھی کہہ سکتے ہیں, وہ بھی میٹر کرتی ہے, کیونکہ میرے ساتھ کئی ایسے کولیگز ہیں جو مجھ سے بہت انٹیلیجنٹ ہوں گے, جو زیادہ ہو سکتا ہے ڈیزرو کرتے ہو,
لیکن کچھ لک بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں. اپنے سی ایس ایس کو ایک ایگزام اس طرح نہ لیں کہ ہم نے اس کو کوئی پاس وغیرہ کرنا ہے, یا بس ہمارا سلیبس اگر کور ہو گیا تو اب ہم بور ہو گئے, ہم کچھ اور پڑھ لیں. اپنے اس کو ایک آپ نے انٹرسٹ لے کے اس کو پڑھنا ہے. آپ نے اس ایگزام کو, مطلب میں بڑا جب پڑھتا تھا تو تھوڑا سا خوش بھی ہوتا تھا کہ یار میرے نا علم میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ ڈفرینٹ اینگلز میں پڑھ رہا ہوں. مطلب اگر خدا نخواستہ نہ بھی پاس ہوا تو ایٹ لیسٹ کہ مجھے ایک ایسا انسان تو بنائیں گے نا جس کو تھوڑی بہت معاشرے میں رہنے کی کچھ اویئرنیس ہوگی. تو وہ یہ اس طرح سے آپ اگر سوچیں گے, اس طرح سے اپنے آپ کو اگر چینج کریں گے, مولڈ کریں گے, تو میرے خیال میں آپ کلیئر انشاءاللہ کر جائیں گے. تو میرا نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ انٹرسٹ لے کے اسے, اگر آپ نے ارادہ بنا لیا ہے تو آپ انٹرسٹ لے کے اسے پرسو کریں, اچھا پڑھیں, اچھا لکھیں, تو انٹرویو میں آپ اچھا بول بھی پڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا. بہت شکریہ شافی اعجاز بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. آپ نے ہمیں بڑی زیادہ خوشی سے سرشار کیا, بہت ہمیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور ناظرین کے لیے یہ آخری پیغام کہ جیسا کہ شافی اعجاز نے بتایا کہ بچوں کو, نوجوانوں کو بس محنت محنت اور محنت, اس پر توجہ دینی ہے. ہماری سوسائٹی میں بہت سی خرابیاں ہو سکتی ہیں, یہ کسی سفارش یا کسی پیسے یا رشوت کی وجہ سے نہیں. الحمدللہ یہ اپنی محنت سے اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی, اور ایسے ہی آپ بھی کر سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر مذہبی حوالے سے, معاشرتی حوالے سے, معاشی حوالے سے بہت سے مسائل ہیں, بہت سی خرابیاں ہیں, لیکن جیسا کہ مذہب بھی ہمیں کہتا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے. تو یہ جو نوجوان ہیں, یہ ہم جو سینئر لوگ ہیں ان کے لیے بھی موٹیویشن ہے, اور نوجوانوں کے لیے بھی. تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ محنت سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں, چاہے آپ پاکستان کی کتنی بھی خرابیاں گنوائیں. تو بات جو ہے وہ محنت کی ہے, اور کہتے ہیں نا کہ ٹیلنٹ نیور گوز ان ریکگنائزڈ. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو وہ کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے, وہ ضائع نہیں جاتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.